بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خبریں بڑی عجیب و غریب سی ہیں کہ اسلام آباد میں کیا کچھ ہوتا رہا، وہ قومی خدمت کس چیز کا نام ہے، بے حیائی کے اڈے کس طرح سے چل رہے تھے، کون چلا رہا تھا، کہاں چل رہا تھا، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب اس کی آپس میں کس لیول کی اور کیا باتیں کرتے تھے، اور کیا سوچ تھی، وہ کیا ان کے مقاصد تھے، اور کیا وہ کوئی اپروول کے ساتھ ادارے کی پالیسی تھی یا چند افراد تھے، اور ان کو کس نے روکا ہے اور کب روکا ہے، اور رک بھی گئے ہیں یا نہیں رکے ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب سی باتیں ہیں۔ اور جناب کاف لیگ کو نئی جان ڈالی جا رہی ہے، وہ جو نئی پارٹی بننی تھی اس کے بجائے کاف لیگ کو اٹھایا جائے گا۔ کون کون لوگ کاف لیگ میں آ جائیں گے، اس کے علاوہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ایک اور ریفرنس آ گیا ہے جس میں انہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو انہیں فیس کرنا پڑے گا، اور نواز شریف کو زہر دیا جا رہا تھا اور عمران خان کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں نا، اور اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو نائب کپتان کون ہوگا۔ جھگڑا وہ بڑھ گیا ہے، وہ کہا تھا نا اس نے گل ود گئی ہے مختاریہ، تو وہ مختارے کے پاس گل ود گئی ہے، لیکن الیکشن بھی تو ڈیلے ہونے ہیں، یا الیکشن ہونے ہیں یوں کہہ لیں، بلکہ وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہونے ہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو الیکشن کمیشن کو حساس اداروں نے ایک بریفنگ دی، اور اس بریفنگ میں انہوں نے بتایا ہے کہ تھریٹس موجود ہیں، سیریس تھریٹس موجود ہیں، یعنی امن و امان کا مسئلہ ہے۔ اچھا، جتنے لوگ وہ مانگ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو چاہیے تمام سیٹ اپ بنانے کے لیے، حفاظتی اقدامات کے لیے، اتنے شاید انہیں نہ مل سکیں۔ دو تین چیزیں ہیں الیکشن کمیشن کے لیے جو پرابلم آ سکتی ہے، یا جس وجہ سے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ، یا ان کے خیال میں ہرڈل آ سکتی ہے۔ وہ تین چیزیں ہیں: اے سٹاف، جس میں کسی حد تک اب نامینیشن ہو گئی ہے لوگوں کی، اس میں مسئلہ جو ہے جوڈیشری سے نہیں لیے جا سکتے سارے لوگ، وہ عمران خان صاحب کا اعتراض رہے گا۔ بی فنڈز 20 ارب روپے مانگے ہیں پنجاب کے اور یہ کے پی کے الیکشن کے لیے، جس میں سے بھی 5 ارب روپے انہیں ملے ہیں 20 ارب میں سے، تو 15 ارب روپے کیسے ملیں گے؟ کیا وزارت خزانہ دے گی یا اس کے لیے کوئی بہانہ گھڑا جائے گا؟ اور سی سیکیورٹی کے لوگ، اور سیکیورٹی کے لوگوں کی بڑی تعداد جو انہیں چاہیے فوج کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی ضمانت۔ اگر حساس اداروں کے پاس سیکیورٹی کے تھریٹ الرٹس ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کے پی میں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں، اللہ کا شکر ہے کچھ دن سے تھوڑے سے معاملات کنٹرول میں ہیں، لیکن وہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، تو اور وہ شرپسند عناصر کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو کیا حکومت خود کو محفوظ سمجھتی ہے، خود کو مطلب لوگوں کی جانوں کو محفوظ سمجھتی ہے کہ کیا ہونا ہے؟ دیکھیں، الیکشن تو الٹیمیٹلی ہونے ہیں، وہ 10 تاریخ کو نہیں ہوں گے تو 20 کو ہوں گے، 20 کو نہیں ہوں گے تو اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے، اگلے سال، الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہمارے پاس فنڈز بھی موجود ہوں گے، ہمارے پاس سٹاف بھی موجود ہوگا، اور ہمارے سیکیورٹی کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا محض چند دن الیکشن ڈیلے کر کے ہمارے سیکیورٹی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ مشکل لگتا ہے، اس طرح سے تو نہیں ہونا، اس کا کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا۔ یہ اس طرح کی باتوں سے ڈیلے کر کے بہت فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، عمران خان صاحب کو پریشانی ہے کیونکہ ان کے جو معاملات جا رہے ہیں، جس طرح سے ان کے کیسز چل رہے ہیں، جو ان کی اس طرف بڑھے گا معاملہ ان کے کیسز کے منطقی انجام کی طرف، انہیں جو نااہلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں جو سزائیں ہونی ہیں، وہ سارے مسائل ان کے لیے بڑے اہم چیزیں ہیں۔ تو اس سے وہ کس طرح سے نپٹیں گے، اس لیے وہ چاہتے ہیں فوری طور پہ الیکشن ہو جائے، تو شاید ان کی بچت ہو جائے اور وہ انہیں اسپیس مل جائے۔ ویسے تو کل ہائی کورٹ نے بھی جو ڈیسیژن کیا ہے ان کی غیر حاضری کے حوالے سے، توشہ خانہ میں بتایا گیا کہ 7 مرتبہ مسلسل آخری جو 7 پیشیاں تھیں ان پہ عمران خان صاحب حاضر نہیں ہوئے ہیں، عدالت میں پیش نہیں ہوئے ہیں، اور ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، اور اس کے بعد آگے پروسیجر چل پڑے گا۔ لیکن اب 13 تاریخ کو عمران خان صاحب کو پیش ہونا پڑے گا، جب ہائی کورٹ کی طرف سے بھی آرڈر آ گیا، ورنہ وارنٹ گرفتاری اور پھر فائنلی گرفتاری، اب ساری چیزوں میں یہ مسئلہ ہوگا۔ اور خان صاحب جو بار بار کوشش کرتے ہیں لوگوں کو جمع کر کے، کہ لوگ جمع ہو جائیں، ڈنڈے لے کر کھڑے ہو جائیں اور ہم عمران خان کو بچائیں گے، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، یہ سراسر غیر آئینی طریقہ ہے، غیر قانونی طریقہ ہے کہ اگر ایک ملزم کے خلاف وارنٹ ایشو ہوتے ہیں ان کے کیسز میں، وہ کیس کا میرٹ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جب عدالت کی طرف سے وارنٹ ایشو ہو گئے تو کیا ڈنڈوں والے کسی جتھے کے اس میں دھمکی میں آ کر گرفتاری رک سکتی ہے؟
اس طرح تو پھر ریاستیں نہیں چلتی، اس طرح تو پھر حکومتیں نہیں چلتی۔ تو یہ گرفتاری تو ہونی ہے، ہاں اس کا ٹائم کا تعین حکومت نے کرنا ہے اور عدالتوں نے کرنا ہے، عدالتوں کے وارنٹ آئیں گے اور اس کے بعد حکومت نے ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ کب انہیں گرفتار کرنا ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کا نائب کپتان کون ہوگا؟ ویسے تو پرویز الہی صاحب اپنے طور پہ صدر بن چکے ہیں پارٹی کے، پی ٹی آئی کے، پاکستان تحریک انصاف کے، تحریک انصاف کے کارکنان کو میں پہلے بھی مبارکباد دے چکا ہوں کہ اب ان کے صدر جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب ہیں، جنہیں عمران خان صاحب ڈاکو بھی کہتے تھے اور بتا چکے ہیں کہ میں نے مجبوراً بلیک میل ہو کر انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا۔ تو بہرحال وہ صدر ہیں، کیا وہ بنیں گے؟ جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بڑی پریشانی ہے، وہ تو 3 دن پہلے جب وہ ان کے لیے ایک استقبال ارینج ہوا، بڑا تیر مار کر آئے تھے نا، اس سے وہ گئے تھے جیل بھرو تحریک میں اندر ہو گئے تھے، تو جب باہر آئے ہیں تو اس پہ جو ٹویٹ کیا گیا پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے، اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ نائب کپتان تحریک انصاف کے یا عمران خان کے نائب کپتان شاہ محمود قریشی صاحب۔ تو اب شاہ محمود قریشی صاحب نے بتا دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے تو پارٹی کی قیادت میں سنبھالوں گا، یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے۔ تو ہرارکی پھر اب یہ کلیئر نہیں ہو رہی، یہ بھی اب شاید عمران خان صاحب کو ہی بتانا پڑے گا کہ یہ ہرارکی پارٹی میں کیا ہے، ان کے بعد کون سینئر ہوگا، کیونکہ وہ تو دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، وہ جو ہی کیسز آگے بڑھیں گے عمران خان صاحب کی نااہلی پکی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں وہ گھڑیوں پہ تو وہ دبئی چلی گئی ہے پارٹیاں، نیب والے اور ایف آئی اے والے وہ سارے وہاں پہنچ گئے، جا کے ان سے پوچھ لیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ کون کون سی رسیدیں جعلی تھی، کون سی اصلی تھی، وہ ساری چیزیں پکڑی جانی، اس میں بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں شور مچا کر کوئی پولیٹیکل وہ اپنی ہیومن شیلڈ بنا کے اس طرح سے کوئی جتھا بنا کے پریشرائز کر کے، یا کوئی این آر او لے کر، ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ اگر انہیں کوئی این آر او مل جائے تو پھر شاید وہ بچ جائیں۔ تو این آر او کیا انہیں ملے گا؟ پولیٹیکل لیڈرشپ تو انہیں این آر او دینے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا باقی دے کے رہ جاتا ہے فوج، تو فوج کے بارے میں پھر وہی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کی مرضی، وہ شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے، وہ انڈے دے یا بچے دے، اگر فوج نے این آر او دینا ہوا تو پھر تو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن کیا عمران خان صاحب کو فوج سے این آر او مل جائے گا؟ مشکل ہے۔ ان کا جو رویہ ہے، جس طرح سے وہ چل رہے ہیں، اور پھر میری بلی مجھے میاؤں پہ زیادہ غصہ آتا ہے۔ عمران خان صاحب کو جو لوگ لے کر آئے تھے انہیں اس بات پر بھی تو غصہ ہے کہ وہ ہمارے گوہر بٹ صاحب جس طرح سے بتاتے ہیں نا کہ پالا پوسا بڑا کیا، پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور 3 بیاہ کرائے ان کے، تو وہ جنہوں نے سارا کچھ کیا ہے، وزیر اعظم بنایا، انہیں پھر برا لگتا ہے کہ ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، ہم نے سارا کچھ کیا اور اب یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے بھی تو کوئی لمٹ نہیں رکھی ہوئی، وہ بھی تو اپنے مفاد کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ وہ پھر انہیں کوئی اپنی ہمدردی، کوئی اپنے اوپر ہونے والا احسان، کوئی اپنے لیے ملنے والی فیور، کچھ نہیں یاد رہتا، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ان کے خیال میں سب سے پہلے عمران خان، مطلب وہ ریڈ لائن۔ وہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو جب ہیش ٹیگ چل رہا تھا ہماری ریڈ لائن، عمران خان ہماری ریڈ لائن، عمران خان صاحب نے خود ٹویٹ کیا یہ عمران خان ہماری ریڈ لائن۔ تو نرگسیت کا جو ان کا عالم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ، اپنے سے اوپر، اپنے سے بہتر، اپنے سے خوبصورت، اپنے سے کمال کا انسان دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتے۔ تو ویسے تو ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے لوگ نہ سمجھتے ہو، لیکن وہ تو ایکسپریس کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بس میں سب سے اوپر ہوں۔ وہ تو اپنے آپ کو جس طرح مذہبی حوالوں سے بھی جس طرح کمپیریزن کرتے ہیں، وہ بھی حیران کن ہے تو تکلیف دہ سی بات، لیکن بہرحال ان کی مرضی ہے، اس میں انہیں مارجن صرف یہ دیا جا سکتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے چیزوں کا، وہ اپنے بھول پن میں ایسا کر جاتے ہیں۔ بہرحال وہ کرتے ہیں اور خوب ٹکا کر کرتے ہیں۔ تو ان کی غیر موجودگی میں تو شاہ محمود قریشی صاحب پر پھیلائے بیٹھے ہیں یا تیار بیٹھے ہیں، اور پرویز الہی صاحب تو آئے اس کام کے لیے، لیکن کاف لیگ میں ایک نئی جان ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چودھری سرور صاحب پاکستان واپس تشریف لے آئے ہیں اور ممکنہ طور پر آج یا کل میں وہ کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ اچھا جی، کاف لیگ ایک تو استعارہ ہی ہے، کوئی پارٹی تو نہیں ہے، وہ تو جو ہے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، الیکٹیبلز جن کو ہم کہتے ہیں، جیتنے والے امیدوار، وہ اکٹھا ہو کر ایک پارٹی کی شکل بنا لیتے ہیں۔ تو نئی پارٹی بنانے کے بجائے سوچا گیا کہ شاید کاف لیگ میں جان ڈال لی جائے۔ تو چودھری سرور صاحب بڑے ایمبیشیس قسم کے آدمی ہیں، بڑی مدت سے ان کا خیال تھا کہ انہیں وزیر اعظم یا کم از کم وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ انہیں وہ موقع نہیں ملا، گورنرشپ انہیں 2 مرتبہ ملی، لیکن وہ اس سے بڑے مطمئن نہیں تھے۔ اچھا ان کے کام شام اپنی جگہ موجود ہیں، بہرحال وہ الگ چیز ہے، لیکن اب وہ کاف لیگ میں آ کر کیا گل کھلائیں گے،
ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ مل سکتے ہیں، وہی لوگ جو مختلف پارٹیز سے پریشان ہیں یا جن کی وہاں پہ جگہ نہیں بن پا رہی یا ناراض ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ شاید الگ ہو کر کاف لیگ کو ایک سپورٹ کریں اور ایک بڑا گروپ بن جائے۔ پچھلی مرتبہ تو شاید 6 ان کے پاس MNA کی سیٹیں تھیں، تو ممکنہ طور پر اس مرتبہ کچھ ایک کمپیریٹیولی بڑا گروپ بنا لیا جائے اور ایک پریشر گروپ کے طور پر وہ سامنے آئے، کیونکہ نئی پارٹی بنانے والا شاید معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ چکا ہے، تو یہ پارٹی بھی بن جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ پارٹیاں ان کا کیا بن رہا ہے۔ صدر صاحب کے خلاف نااہلی کی درخواست آ گئی ہے، لیکن ایسی درخواستوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ صدر صاحب کی ریموول کا طریقہ کار آئین میں موجود ہے، وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے، وہ اسی کا راستہ اپنانا چاہیے، اس کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مریم بی بی ضرور کچھ باتیں کر رہی ہیں، انہوں نے کل بھی جو اپنا خطاب میں باتیں کی ہیں، ایک تو انہوں نے پرانی بات ہے اگرچہ، لیکن پھر انہوں نے ریپیٹ کر دیا کہ نواز شریف صاحب کو زہر دیا جا رہا تھا سلو پوائزننگ کے لیے۔ اچھا اس کے لیے بعض ماہرین اور تجزیہ نگار جو ہیں باتیں بتاتے ہیں، پھر وہ دنیا کے مختلف حصوں سے یاسر عرفات کا ریفرنس دیتے ہیں اور جگہوں سے کہ شاید اس طرح سے یہ کام ہوئے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی ایسا ممکن ہے کہ پہلے ان کا کھانا گھر سے آتا تھا، پھر وہ بند کر دیا گیا اور نیب کی طرف سے دیا گیا، جیل حکام کی طرف سے دیا گیا، اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں، اس میں پلیٹلیٹس ڈراپ ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ساری ہوئی ہیں۔ تو دوسری وہ بات بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ٹیسٹ سے ڈرتے ہیں۔ اچھا اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو اپیرنٹ ہے چیز کہ ان کی ٹانگ کے جو زخم ہے وہ آبویس ہے، نظر آ جائیں گے، اور دوسرا جو ان پر الزام آتا ہے کہ وہ شاید کوئی نشہ کرتے ہیں، کوک کے حوالے سے جو ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ وہ بھی اس میں ٹریس ہو جائے گا ٹیسٹ میں۔ تو وہ دھمکی دے رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری کی صورت میں کیا کچھ سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال حکومت کے پاس جب عدالت وہ اس میں کوئی جیل میں آ جائے گا تو حکومت یا جیل مینول کے مطابق جو چیزیں ہوں گی وہ تو ساری کچھ ہوں گی، تو عمران خان صاحب اس سب چیزوں سے کس حد تک اور کیسے بچیں گے یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور سب سے اہم خبر جو تھی وہ ہے ابصار عالم صاحب کا کالم۔ ابصار عالم صاحب نے بتایا ہے کہ اسلام آباد میں کیا کچھ ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک ویسے تو گھر کا بھی بتا دیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے گھر کے ساتھ والا گھر تھا جہاں پر ایک فحاشی کا اڈا بنا ہوا تھا، انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا لیکن مطلب یہی تھا، اور جہاں پہ دوسرے شہروں سے آنے والی اسٹوڈنٹس کو اور خواتین کو بلیک میل کر کے پہلے ان کو نشے پہ لگا کر پھر ان کی نازیبا ویڈیوز بنا کر انہیں استعمال کیا جاتا تھا، پھر کچھ اور لوگوں کی ویڈیوز ان کے ساتھ بنا کر انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا، اور اس دھندے میں ان کے بقول یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ISI اور دیگر فوجی جو ادارے ہیں ان کے اس وقت کے افسران وہاں پر آتے تھے۔ اچھا اس کو وہ اب وہ انڈیویجول لیول پر اپنے کیسے کام کر رہے تھے، کون تھے، یہ ابصار عالم صاحب نے بڑے کھل کے بڑی ڈیٹیل سے باتیں بتائی ہیں، اور اس میں 2 اہم واقعات بتائے ہیں۔ ایک تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب ایک چیز کوٹ کی واقعہ کہ انہوں نے چیف جسٹس کو، اس وقت کے چیف جسٹس کو بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی، انہیں ایک سفارتکار کے حوالے سے کہ ایک خاتون کے ساتھ انہیں ویڈیو دکھائی، وہ کہا یہ کام کرنے پڑتے ہیں ملکی مفادات کے حوالے سے۔ اچھا ممکن ہے کسی لیول پر ہوتے ہو، لیکن پھر اس کی اس طرح سے تشہیر کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ اچھا چیف جسٹس کے ساتھ شیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیف جسٹس کا کام وہ سیکیورٹی کی اسٹریٹجک سائڈ پر کام نہیں ہے، ان کا کام ملک میں آئین اور قانون کے حوالے سے پیش آنے والے مسائل کو حل کرنا ہے جو عدالت میں آتے ہیں، عدالت میں آنے والے مقدمات کو سننا ہے۔ آرمی چیف جا کے چیف جسٹس کو یہ کیوں دکھا رہے تھے؟ اس کا مطلب ان کا کوئی اور نیکسس بھی تھا، عجیب بات ہے یہ۔ دوسرا انہوں نے یہ صحافیوں کے سامنے کوٹ کیا، کیا ضرورت ہے؟ کیا جن ممالک میں اس طرح سے یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنے صحافیوں کو یہ بتاتے ہیں یا ججز کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، مطلب اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں ایجنسیاں ایسا کر رہی ہیں تو یہ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ پھر انہوں نے ایک کرنل این ایک ریفرنس دے کر بتایا ہے، ایک خاتون اینکر بطول راجپوت کے حوالے سے واقعہ کہ انہیں ایک کرنل این نے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، قومی خدمت سر انجام دیں، اور قومی خدمت یہ تھی کہ آپ ایک فلاں ٹی وی کے سینئر اینکر جو ہیں ان کے ساتھ دوستی کریں اور انہیں اس لیول پر لائیں، ان کے ساتھ ایک نازیبا فلم آپ کی بنے جو ہم ریکارڈ کر لیں گے جس میں آپ کا چہرہ نہیں آئے گا، آپ کی بچت ہو جائے گی، لیکن ہم اس بندے کو بلیک میل کریں گے کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا۔ اچھا اور اس زمانے میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ سمپلی تھا کہ مثبت رپورٹنگ چاہیے تھی عمران خان صاحب کے حق میں، وہ دھرنے ہو رہے تھے اور ٹی وی چینلز پہ دھڑا دھڑ عمران خان کو چلایا جا رہا تھا، انہیں مسیحا بنا کے پیش کیا جا رہا تھا کہ وہی اس ملک کے تمام مسائل کا حل ہے، تو اس کے لیے اس خاتون کو تیار کیا جا رہا تھا، اس خاتون نے ہمت کی، صاف جواب دے دیا، اس کے بعد وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھی، لیکن انہیں یہ 2 مرتبہ آفر ہوئی،
اسی کرنل صاحب نے، اور ساتھ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا سعودی عرب کی ایجنسیاں بھی یہی کچھ کرتی ہیں، صرف پاکستان کی نہیں ہے، مطلب اس کو مذہبی ٹچ دینے کی بھی کوشش کی کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بہت نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، ملک کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر کچھ لوگ ایسے کر رہے تھے تو انہوں نے جو سوال ریز کیے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ موجودہ آرمی چیف سے وہ سوال ریز کیے ہیں کہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ان واقعات میں ملوث کون لوگ تھے، اور کیا کوئی ایسی باقیات یا ایسا نیٹ ورک اب بھی تو نہیں موجود، تو ان کا محاسبہ کیا جائے۔ ایون جو پرانے ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان کو پکڑا جانا چاہیے، ان کو قانون کے انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جانا چاہیے۔ کیا ہمارے ملک میں قانون اور انصاف اتنا طاقتور ہے کہ طاقتور لوگوں کا احتساب ہو جائے یا ان سے پوچھا جائے؟ خدا کرے کہ ایسا ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو شاید ہم ترقی کی راہ پہ چل پڑے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا، عدالتیں آزاد ہوں تو ہی ملک آگے بڑھتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی اگر قانون اور انصاف کا بول بالا ہوگا تو معاملات ٹھیک ہوں گے۔ یہ 130/139 کے ساتھ ملک نہیں چلتے، اس کے ساتھ ترقی نہیں ہوتی، یہ تو ثابت شدہ ہے۔ اب بال ہے کورٹ میں آرمی چیف کے اور سویلین حکومت کے، دیکھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کس طرف جاتا ہے۔ شکریہ۔